اچھا، یہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ سائیکالوجسٹ کے نزدیک کمزور ول پاور والے لوگوں کو اپنے لیے بڑے گولز اور مشکل گولز اور لانگ ٹرم گولز ہرگز مقرر نہیں کرنے چاہیے۔ کمزور ول پاور والے لوگوں کو اپنی ول پاور کے مطابق چھوٹے چھوٹے گولز، شارٹ ٹرم گولز، قلیل مدت والے اہداف سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کر لیتے ہیں نا تو ان کا یہ چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کر لینا ان کی ول پاور کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اگر قوت ارادی کمزور ہے، برین نروز ہی مضبوط نہیں ہے، گول بہت بڑا ہے، ڈریم بہت بڑی ہے، تو انسان جب وہ گول حاصل ہی نہیں کر پاتا تو وہ ایگزسٹنگ ول پاور بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ بالکل ہی ہمت ہار کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پہلے سے ہی ول پاور بہت تھوڑی تھی، اب جب بڑا گول اکمپلش نہ کر پایا تو وہ ایگزسٹنگ ول پاور ہی ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو خود زندگی کے ان مراحل سے گزرے نہیں ہوتے، ان کی اپنی زندگی کی کوئی سٹوری نہیں ہوتی اور چند کتابیں پڑھ کے وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں۔ ایسے سو کالڈ اور نام نہاد ایموشنل اسپیکرز لفاظی اور جذباتی جملوں کے ساتھ لوگوں کو عارضی موٹیویشن تو دیتے ہیں، لیکن اپنے مخاطب کے مزاج، اس کے ٹیمپرامنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ول پاور کے مطابق گولز مقرر کرنے کا پریکٹیکل طریقہ نہیں سکھاتے، جس کے نتیجے میں ایک کمزور ول پاور والا شخص عارضی جذبہ لے کر اٹھتا ہے کہ ہاں بھائی اب تو میں انسٹاپیبل ہوں اور اتنے وقت میں کروڑ پتی بن جاؤں گا، ارب پتی بن جاؤں گا اور دنیا میں چھا جاؤں گا، اپنا کاروبار دنیا بھر میں پھیلا دوں گا، اور پھر دوسرے دن یار لوگ اپنے بستر پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ دو دوست باڈی بلڈنگ کے لیے کسی موٹیویشنل اسپیکر سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں کہ ایک سال میں ہم اپنا جسم انتہائی طاقتور اور خوبصورت بنا لیں گے۔ یہ ان دونوں دوستوں کا ہدف ہے، ان دونوں دوستوں کا گول ہے۔ اب ایک دوست انتہائی تکڑا اور صحت مند انسان ہے اور دوسرا انتہائی کمزور ہے۔ اب وہ صحت مند دوست بڑی آسانی سے 150، 150، 160 kg اٹھا لیتا ہے، اور یہ کمزور دوست بھی اسی موٹیویشنل اسپیکر سے موٹیویشن حاصل کر کے اپنے اس صحت مند دوست کا مقابلہ کرتا ہے، اپنی صحت نہیں دیکھتا اور اپنے دوست کی طرح ہی گول مقرر کر کے یہ بھی 150 سے آغاز کرتا ہے، اور جم میں جا کر پہلے ہی دن اس کا بیک ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑا مشن لے کر چلے تھے باڈی خوبصورت بنانے کے لیے اور پہلے ہی دن کمر توڑ کر ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، اور پھر ساری زندگی جس روڈ پر وہ جم ہے اس روڈ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اور ایک سال کے بعد جب اس کا وہ صحت مند دوست مسلسل باڈی بلڈنگ کے ذریعے خوبصورت باڈی بنا کر کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کمزور دوست حیران ہو کر کہتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا، ہمارا مینٹر ایک ہی تھا، ہم نے ایک ہی بندے سے موٹیویشن حاصل کی تھی، ہمارا گائیڈ ایک تھا، ہمارا موٹیویٹر ایک تھا، لیکن میرا یہ دوست کامیاب ہو گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد میں تو پھر بھی وہیں کا وہیں پڑا ہوں۔ تو میرے دوست، تیری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنی جسمانی انرجی کے مطابق اپنا گول مقرر نہیں کیا۔ اگر تو اپنے جسم کے مطابق 50-60 kg سے آغاز کرتا یا بائسپس بنانے کے لیے 5 kg سے آغاز کرتا، 10 kg تک پہنچتا، پھر رفتہ رفتہ بڑھتا، تو نے آغاز ہی 50 سے کر لیا۔ اگر تو اپنے جسمانی قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اہداف، اپنے گولز کو مقرر کرتا تو نہ ہی تیری کمر ٹوٹتی، نہ ہی تو ہاسپٹل میں پڑا ہوتا، بلکہ ایک سال کے بعد تیری باڈی بھی تیرے دوست کی باڈی کی طرح شیپ میں ہوتی اور تیرا جسم بھی اس کی طرح انتہائی خوبصورت ہوتا، اور پھر اس کے بعد تو اس مقام پر پہنچ جاتا کہ اب اگر تو چاہے تو بائسپس کے لیے 50 kg بھی اٹھا سکتا تھا اور اپنی کامیابی کا سفر اپنے دوست کے ساتھ جاری رکھتا۔ تیری خطا یہ تھی کہ تو نے شروع میں ہی اپنی طاقت، اپنی انرجی کے مطابق اپنے گولز مقرر نہیں کیے۔ میرے دوستو، عین اسی طرح کمزور ول پاور والے نادان دوست بہت بڑے بڑے گولز مقرر کر لیتے ہیں اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جن کی ول پاور پیدائشی طور پر نیچرلی بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن یہ کمزور ول پاور والے، کمزور قوت ارادی والے جب اپنی قوت سے بڑھ کر بہت بڑے گولز مقرر کر کے ناکام ہوتے ہیں تو یہ ناکامی ان کی ایگزسٹنگ موجودہ ول پاور جو کمزور تھی اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ غور کیجئے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نقطہ بہت توجہ کے لائق ہے، اس نقطے پر بار بار غور کیجئے گا، بار بار سنیے گا۔ ایسے لوگ چند دنوں میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار فلاں کیسے کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے دوست، وہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس کی ول پاور زیادہ تھی۔ موٹیویشن حاصل کرنے کے بعد تجھے چاہیے تھا کہ تو سب سے پہلے اپنی ول پاور کے مطابق چھوٹے چھوٹے اور انتہائی آسان اور شارٹ ٹرم گولز مقرر کرتا، اور جب تو یہ چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کرتا جاتا تو ان کو اچیو کرنا ہی تیرے پری فرنٹل کورٹیکس کو سملٹینیسلی بلڈ کرتا رہتا، اور ایک سال کے بعد تیری ول پاور، تیری قوت ارادی تیرے دوست کی ول پاور کی طرح بلڈ ہو چکی ہوتی۔ اور اس سال کے دوران وہ جو تو نے چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کیے ہیں نا، ان کے ذریعے بھی تو ساتھ ساتھ بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کر چکا ہوتا، اور اس سال کے دوران جب اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو تو بار بار دیکھتا رہتا تو وہ بھی تیری حوصلہ افزائی کا باعث بنتی، تجھے قلبی اطمینان و مسرت اور خوشی حاصل ہوتی، تیری ہمت اور بڑھتی چلی جاتی۔ تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کر ہمارے اندر جذبہ تو بیدار ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی ول پاور کا وزن کرنا ہے۔
اپنی ول پاور کو میجر کرنے کے بعد اپنی ول پاور اپنی قوت ارادی کے مطابق اپنے اہداف اور اپنے گولز مقرر کرنے اور پھر بڑھتے چلے جانا ہے. پھر تم انسٹاپیبل ہو, پھر اسکائی از دی لمٹ, پھر کہو کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. اس کا مطلب یہ ہے, انسٹاپیبل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب جب آپ اس بہت بڑی بیماری اور اس خطا اور اس کے ازالے اور علاج کے طریقے کو سمجھ چکے, تو آئیے اب میں آپ کو اس ایگزسٹنگ مینٹل مسل کے ذریعے اس پری فرنٹل کورٹیکس کو مزید بلڈ کرنے کا اور اپنی ول پاور کو مزید مضبوط کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ بتاتا ہوں, جس کے ذریعے آپ ایک انتہائی مضبوط ول پاور کے ساتھ دنیا بھر کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اور مزیدار بات یہ کہ یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ انتہائی کمزور ول پاور والا, بالکل لیزی, سست اور لتھارجک انسان بھی بڑی آسانی سے اس پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. آئیے اب آپ کو یہ دلچسپ طریقہ بتاتا ہوں.